في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون صدق الله مولانا العظیم۔ ارشاد فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، بس بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، اور جب انہیں کہا جائے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار بے شک وہی فساد پھیلانے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم سے منافقت کی جو بیماری ہوتی ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ جس طرح ظاہری بیماریاں جسم کو کمزور کرتی ہیں، جسم کو خراب کرتی ہیں، بدصورت بناتی ہیں، ایسی ہی روحانی بیماریاں اخلاق کو کمزور کرتی ہیں، اخلاق کو ختم کرتی ہیں اور بے اخلاق اور بد اخلاق بنا دیتی ہیں۔ تو جب بد اخلاقی آتی ہے تو وہ ایک بیماری ہوتی ہے۔ جسم کی بیماری جسم کو خراب کرتی ہے اور روحانی بیماری روح کو خراب کرتی ہے اور اخلاق پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو اب چونکہ منافقین نے انتہا کر دی اپنے بغض کی، اپنے حسد کی اور اپنے کینے کی، تو اس کو بیماری سے تعبیر کر کے فرمایا گیا کہ ان کی بیماری کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے۔ وہ شعر ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، اللہ ایسے مرض پر ہو لعنت خدا کی۔ کہ جو مرض دوائی سے بھی ٹھیک نہ ہو، دوا بھی موجود ہو پھر بھی ٹھیک نہ ہو، حضور بھی موجود ہوں اور پھر بندہ حضور کے پاس جائے ہی نہ، بھی میں یا رسول اللہ اس بیماری میں مبتلا ہوں، اس بیماری سے مجھے چھٹکارا تو دلا دیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ جب ایسی بارگاہ میں بیٹھے ہیں کہ جہاں اگر پھوڑوں کے مریض آتے ہیں تو وہ عرض کرتے ہیں حضور جسم پر پھوڑے ہیں، تو حضور اپنا لعاب لگاتے ہیں اور ان کی ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کئی دنوں سے کھانا ہی نہیں ہے، پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ حضور اپنا لعاب آٹے میں ملاتے ہیں اور اپنے لعاب ہانڈی میں ڈالتے ہیں، ہانڈی بھی سینکڑوں افراد کو کافی ہو جاتی ہے، آٹا بھی سینکڑوں افراد کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب کپڑا ہٹایا جاتا ہے اس آٹے سے اور کپڑا ہٹایا جاتا ہے ہانڈی سے، تو دیکھا جاتا ہے سب نے تو کھا لیا لیکن آٹا بھی ویسے کا ویسا موجود ہے، ہانڈی بھی ویسے کی ویسی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ دوا موجود ہو بندہ استعمال نہ کرے تو یہ بندے کی محرومی ہے، طبیب موجود ہو بندہ اس سے علاج نہ کروائے تو یہ بندے کی محرومی ہے۔ فرمایا تمہارے پاس طبیب آ چکے ہیں، ایسے طبیب جو صرف اس دنیا کے نہیں ہیں، صرف ظاہر کے نہیں ہیں، باطن کے بھی طبیب ہیں، تم آؤ تو علاج تو کرواؤ۔ لیکن تمہیں ہوا کیا ہے؟ تم اپنی اس مرض کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عداوت میں اس قدر مشغول کر چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی اب تمہاری اس نحوست کی وجہ سے نہیں چاہتا کہ تمہاری یہ بیماری ختم ہو۔ ہاں اگر تمہارا خود دل آئے اور تم خود حضور کی بارگاہ میں آؤ اور پھر معافی مانگو تو پھر یہ مرض دور ہو سکتی ہے۔ بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دو چیزیں ہیں جو منافقت کو بڑھاوا دیتی ہیں، منافقت کا دروازہ کھولتی ہیں۔
فرماتے ہیں ایک ہے جھوٹ جو منافقت کا دروازہ کھولتا ہے، اور دوسرا ہے تکبر استغفر اللہ استغفر اللہ. جو منافقت کا دروازہ کھولتا ہے. جب لفظ آ جاتا ہے نا میں تو یہ منافقت کا پہلا زینہ ہوتا ہے، اور جب بندہ جھوٹ بولنا شروع کر دے تو اس کے لیے منافقت کا دروازہ کھل جاتا ہے. استغفر اللہ. اور یہ ایک بیماری کی ابتدا ہوتی ہے جو اخلاق سے ہوتی ہوئی گناہوں پر بندے کو دلیر کرتی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں پھر اولیاء اللہ پر بھونکنا لوگ شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہوتے 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 معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام الانبیاء انبیاء کے خلاف اور نبیوں کے خلاف ان کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ وہی ہو رہا تھا. انہیں جب لوگ کہتے کیا کہتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب انہیں کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. علماء نے لکھا ہے کہ جب حضور کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی تو زمین میں فساد تھا. جب حضور کی تشریف آوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فساد سے زمین کو پاک کر دیا. سبحان اللہ. اب جب یہ زمین پاک تھی تو اس پاک زمین پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم آیا اور حضور مدینہ شریف میں تشریف لائے تو اب یہ پھر منافقوں کے نفاق کی وجہ سے دوبارہ فساد پیدا ہونا شروع ہو گیا. اب فساد کیا تھا؟ فساد یہ تھا کہ وہ گناہوں پر دلیر تھے. فساد یہ تھا کہ وہ لوگ مسلمانوں کے راز جا کر کافروں کو بتاتے تھے. فساد یہ تھا کہ جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان مسلمانوں کے دل میں اسلام کے خلاف شک پیدا کرتے تھے. استغفر اللہ. کافروں سے میل جول رکھتے تھے، کافروں کی چاپلوسیاں کرتے تھے، کافروں سے جناب محبت کے ڈورے ڈالتے تھے. اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم یہ نہ کرو، کافروں سے دوستیاں اچھی نہیں ہیں، تو وہ کہتے تھے ہم تمہارے درمیان صلح کا ایک طریقہ اختیار کر رہے ہیں. استغفر اللہ. یہ وہی باتیں ہیں جو آج کل ہمارے سیاستدان کرتے ہیں. ہاں جی، تو ہم تو ایک صلح کا تمہارے درمیان ایک طریقہ اختیار کر رہے ہیں تاکہ تمہاری صلح رہے، لڑائیاں نہ ہوں. استغفر اللہ. تو اس طرح اگر لڑائیاں ختم ہو جاتی تو کب کی ہوتی، لیکن اس میں مسلمانوں کا ہی زوال ہے، مسلمانوں کا ہی اس میں نقصان ہے. یہ دوستیاں کبھی مسلمانوں کو فائدہ نہیں دیتی، مسلمانوں کو نقصان دیتی ہیں. ہاں، جو ان کے ساتھ باہمی لین دین ہے، ضرورت کا ان کے ساتھ تعلق ہے وہ رکھا جائے، لیکن ان کے ساتھ کبھی دوستی اسلام کو اچھی نہیں لگی. اور کبھی بھی جب ان کے ساتھ دل کی دوستیاں ان کے ساتھ لگانا شروع کر دو گے تو پھر مسلمانوں کو نقصان ہوگا. تو فرمایا لا تفسدوا فی الارض، تو انہیں کہا گیا تو کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. انہوں نے کہا ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار بے شک وہی فساد پھیلانے والے ہیں. کون؟ منافقین. ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقوں کی عادت سے محفوظ کرے.